جی شروع کریے ابو طلحہ. الدرس الأول. هذا ذلك هذه تلك. چلیے آگے پڑھیے. كتاب قلم. تھوڑا تھوڑا سب لوگ پڑھیے. آگے پڑھیے افضل بھائی. جی، کتابن قلم ورقن دواتن کراستن چلیے کرسیون مکتبن ابو طلحہ پڑھ. مرسامن منزادتن سبورتن. ٹھیک آگے پڑھیے ابو طلحہ. من ضد کسے کہتے ہیں؟ منزدہ تپائی کو کہتے ہیں. بینچ ہوتی ہے. آ، اس دن ہم نے بتایا تھا کہ مکتبن بھی میز کو کہہ دیتے ہیں، منزدتن بھی میز کو کہہ دیتے ہیں، اسی طرح طاولتن بھی میز کو کہہ دیتے ہیں. لیکن مکتب مکتب کے اور معنی بھی ہیں. مکتب جہاں پہ کیا نام ہے بچوں کو دینی تعلیم دی جاتی ہے، قاعدہ وغیرہ پڑھایا جاتا ہے، اس کو بھی مکتب کہتے ہیں. اور مکتب دفتر کو، آفس کو بھی کہتے ہیں جہاں پہ کوئی بھی کام کیا جائے اس طرح کا. اور اسی طرح مکتب کے ایک معنی ایسی میز بھی ہوتی ہے کہ جس پہ کیا نام ہے کچھ لکھا جائے. تو جو صرف لکھنے کے لیے ہلکی سی ایک میز رکھی جاتی ہے اس کو بھی مکتب کہہ دیتے ہیں. اور منزدتن کہتے ہیں ایسی میز کو جو کسی بھی کام کے لیے خاص ہو، چاہے وہ پڑھائی کے لیے خاص ہو یا جو ہے کوئی اور سامان رکھنے کے لیے خاص ہو. تو اس ٹائپ کی ہر طرح کی میز کو ہم منزدتن کہہ سکتے ہیں. اور طاولتن یہ ہر طرح کی میز کو کہہ سکتے ہیں، چاہے وہ مکتب والی ہو، چاہے منزدہ والی ہو، چاہے جو سی ہو. وہ ایک عام ہے، وہ جو ہر جگہ استعمال ہو سکتی ہو اس کو ہم طاولہ کہہ دیتے ہیں. تو ہر جگہ استعمال ہونے والی طاولہ ہو گئی، اور خاص جگہ استعمال ہونے والی منزدہ ہو گئی. اور مکتب یہ بس میز کہیں کہیں معنی میں استعمال ہو جاتی ہے، ورنہ عموماً اس کے معنی جو ہے دفتر اور آفس آتے ہیں. چلیے آگے چلیے. جی کس کی باری تھی؟ جی پڑھیے. هذا قلم. هذه دوات. هذه منضدة. چلیے آگے کوئی اور پڑھے. ایک ایک لائن. ذالک ورق ذالک ورقن تلک کراستن تلک سبورتن. جی آگے پڑھیے. جی ابو طلحہ آپ پڑھیے. هذا كرسي. ذلك كتاب. هذا مكتب. ذلك مرسام. چلیے آگے افضل بھائی پڑھیے. جی، ما هذا قلم هذا مکتب هذا کتاب. جی. ما ذلك؟ ذلك كرسي. ذلك مرسام. ذلك مكتب. ہم، ما هذه كراستن هذه دوات هذه منزادة. ہم. ما تلك؟ تلك سبورة. تلك كراسة. تلك دوات. چلیے عمیر آپ بھی ہیں کیا؟ عمیر پڑھیے آگے. کہاں سے سر جی؟ حل حاضہ سے. هل هذا قلم؟ نعم هذا قلم. چلیے آگے اب تینوں لوگ هل پڑھیے. افضل بھائی. هل ہاں ابو طلحہ آپ کی باری. چلیے. هل هذا مرسام؟ لا، هذا قلم. چلیے آگے اب. هل هذه سبورة؟ نعم هذه سبورة. عمیر چلیے آگے. هل ذلك مرصام؟ نعم ذلك مرصام. ہاں سین کو پتلا رکھیں گے نا. حل ذالک مرسام. جی جی. نعم ذالک مرسام. چلیے آگے. هل تلك سبورة؟ لا، تلك منضدة. ہاں
اب یہ جو آخر میں آپ لوگوں نے تنوین پڑھی ہے، قلم مرسام سبورتن مرسام سبورتن، تو اس کو اگر ہم لوگ رکیں تو سکون بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حل هذا قلم، حل هذا مرسام، حل هذه سبورہ، اور تا والی جگہ پہ جب رکیں گے تو اس کو ہا پڑھ دیں گے نا، گولتا جو چھوٹی سی لاسٹ میں ہوتی ہے اگر اس پہ رکتے ہیں تو اس کو وہ ہا سے بدل جاتی ہے۔ تو هل هذا قلم؟ نعم هذا قلم. هل هذا مرسام؟ لا هذا قلم. هل هذه سبورة؟ نعم هذه سبورة. هل ذلك مرسام؟ نعم ذلك مرسام. هل تلك سبورة؟ لا تلك منضدة. تو اس طرح آپ اس کو سکون اور جزم کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں رکنے کے لیے، لیکن سمجھنے کے لیے آپ اسی طرح جو آخر میں اعراب ہے اسی کے ساتھ پڑھیے گا، زبر زیر پیش کے ساتھ۔ اچھا، اس میں سے سب کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ اس طرح کے ایک جملے بنائیے بھائی، افضل بھائی آپ بنائیے، کہیے کیا یہ کتاب ہے؟ هل هذا كتاب؟ نہیں یہ قلم ہے۔ لا، هذا قلم. ہاں ابو طلحہ، کیا یہ کاپی ہے؟ هل تلك كراسة؟ کیا هل یہ تلك كراسة؟ کیا یہ کاپی ہے؟ هل هذه كراسة؟ جی یہ کاپی ہے۔ نعم هذه كراسة. ہم ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ اس جیسے جملے بنا کے لائیے گا کہ جس میں ایک سوال ہو اور پھر اس کا جواب ہو۔ ہم نے اس دن بتایا تھا کہ حل کے ذریعے سے جو سوال کیا جاتا ہے اس کا جواب نعم یا لا کے ذریعے سے دیا جاتا ہے۔ اگر جواب جو ہے اثبات میں ہو، ہاں میں ہو، تو ہم جواب نعم کے ذریعے سے دیں گے، اور اگر اس بات نفی میں ہو، نہیں میں ہو، تو ہم جواب لا کے ذریعے سے دیں گے۔ اور نعم کے ذریعے سے جو جواب ہوتا ہے وہ اکثر وہی سوال دہرا دیا جاتا ہے۔ کیسے کہ حل کی جگہ ہم بس نعم لے آئیں گے اور باقی سارا جملہ ویسے ہی دہرا دیں گے۔ جیسے دیکھیے حل ہادہ قلم، نعم ہادہ قلم، تو حل کی جگہ نعم آ گیا اور ہاذا قلم یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے۔ لیکن جب لا کے ذریعے سے جواب دیا جاتا ہے تو بات بدل دی جاتی ہے، کیا یہ پنسل ہے؟ نہیں یہ پین ہے، تو یہاں پہ اب بات بدل جائے گی، لیکن نام کے ذریعے سے اکثر جواب کو ہو بہو دہرا دیا جاتا ہے۔ چلیے، تو اس طرح کے کم سے کم آپ لوگ 10 15 20 جملے جو ہے اپنی طرف سے بنا کے لائیے گا۔ اچھا، چلیے الدرس الثانی پڑھیے جی۔ الدرس الثانی. ہاں دوسرا أنا. سب، ہم، جی. انا میں، جی. آگے پڑھیے کوئی اور۔ أنت آپ، آپ. جی ٹھیک، بہت اچھا ماشاء اللہ۔ جی آگے پڑھیے کوئی اور۔ تلمیذ، تلميذ تلميذ طالب علم. ہاں طالب علم، شاگرد، اسٹوڈنٹ۔ چلیے آگے پڑھیے کوئی اور۔ چلیے، ولد. ہاں جی، لڑکا، ولدن لڑکا۔ چلیے آگے۔ مدرس. ہوں ٹیچر. استاد، ہاں مدرس سمجھ میں آیا نا، استاذ ٹیچر جو ہوتے ہیں۔ چلیے آگے چلیے۔ رجل ہوں آدمی. ٹھیک، چلیے آگے۔ صغير چھوٹا. ہوں آگے۔ چلیے آگے پڑھیے بھائی، جی پڑھے، کوئی بھی پڑھے۔ کبیر. بڑا. جی، کبیر. طویل، طویل لمبا. آگے مس- چلیے۔ قصير ہاں پستہ. ہاں، قصیر پستہ یعنی ناٹا، جو چھوٹا، کم قد، پستہ قد، ٹھیک ہے، تھوڑا قد، یہ سب ترجمہ اس کا ہو سکتا ہے۔ اچھا، صغیر مسرور. چھوٹے کو کہتے ہیں اور کبیر بڑے کو، یعنی ایک چیز کوئی چھوٹی ہے تو اس کو صغیر کہیں گے، کوئی چیز بڑی ہے تو اس کو کبیر کہیں گے۔
اور جہاں لمبے اور ناٹے کی بات آئے کہ ایک چیز بہت لمبی ہے لیکن اس کے مقابلے میں دوسری چیز بہت ہی پستہ ہے اور ناٹی ہے اور چھوٹی لگ رہی ہے، تو اس طرح والے کا جو چھوٹا ہوتا ہے اس کو قصیر کہتے ہیں، اور بڑے کے مقابلے جو چھوٹا ہوتا ہے اس کو صغیر کہتے ہیں۔ چلیے آگے۔ مسرور خوش. چلیے اب آگے پڑھیے۔ انا ولد، ہوں میں لڑکا ہوں۔ ٹھیک، بہت اچھا، ماشاء اللہ۔ انت رجل، جی آگے پڑھیے۔ أنت رجل، آپ آدمی ہیں۔ چلیے۔ أنا تلميذ، میں شاگرد. ہاں، میں شاگرد ہوں، اور اگر کوئی کسی لڑکی کو کہنا ہو تو وہ تلمیذتن لگا میں دے گی۔ شاگردہ ہوں. ہاں، انا تلمیذتن، میں شاگردہ ہوں، اور انا طالبتن، میں طالبہ ہوں۔ چلیے، انت مدرسن، کریے، کون ہے بھائی؟ جی چلیے۔ جی بھائی، آپ اتنا لیٹ کیسے ہو گئی؟ جلدی جلدی آ جایا کریے نا، جو 5-7 منٹ بیچ میں ملتا ہے اس میں آپ لوگ جو پیچھے والا ہے اس کو پڑھ لیا کیجئے اور آگے والا دیکھ لیا کیجئے، ٹھیک ہے؟ چلیے پڑھیے رشدہ آپ۔ انا ولد، انا تلمیذ، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ میں شاگرد ہوں۔ انت مدرس، جی پڑھیے، آپ لوگ سب پڑھیے پھر سے۔ انت مدرس، ہاں آپ استاد۔ جی، آگے پڑھیے۔ أنا صغير، ہوں میں چھوٹا ہوں۔ جی آگے پڑھیے۔ أنت کبیر، آپ بڑے ہیں. آگے پڑھیے۔ جی انا کون؟ مسرور، ہاں، اور کون کون ہے بھائی؟ سب لوگ پڑھیں اس میں۔ جی، انا مسرور، میں خوش ہوں۔ انت مسرور، آپ خوش ہیں۔ چلیے آگے چلیے۔ ھذا قصیر، یہ ہاں کم قد ہے. ہاں، یہ کم قد ہے، یہ پستہ قد ہے۔ چلیے، ذالک طویل، آگے پڑھیے بھائی۔ یہ ٹیبل ہے. ہاں، طویل کا مطلب آپ اوپر آیا تھا نا لمبا، اور ٹیبل ٹیبل کہتے ہیں طاول، طاول طاولتن، اس کو ٹیبل کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا اچھا. اور طویل مطلب لمبا ہوتا ہے۔ لمبا. ہاں، ذالک صغیر، وہ چھوٹا ہے۔ چلیے آگے پڑھیے۔ جی، یہ بڑا ہے. ھذا کبیر. آدھا یہ کبیر، بڑا ہے. ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح کہ اگر میں کر کے کچھ کہنا ہے، اپنے بارے میں کچھ بتانا ہے، تو آپ انا کہہ کے بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر کیا کہتے ہیں کسی سے بات کر رہے ہیں جب آپ، اس کے بارے میں آپ کو کچھ کہنا ہے تو آپ انتا کہہ کے کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، چلیے آگے چلیے۔ من انت، ہوں آپ کون ہیں؟ بہت اچھا، ماشاء اللہ۔ انا جی ہوں انا ولد، میں ایک لڑکا ہوں۔ انا ہوں تلمیذ، میں ایک طالب علم ہوں۔ انا ہوں رجل، میں ایک آدمی ہوں۔ ٹھیک، چلیے ماشاء اللہ، آگے۔ هل أنت مدرس، کیا آپ ایک ٹیچر ہیں؟ ہوں لا، نہیں، أنا تلميذ، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ ٹھیک، ماشاء اللہ، چلیے آگے چلیے۔ هل أنت صغير، کیا آپ چھوٹے ہیں؟ نعم أنا صغير، ہاں میں چھوٹا ہوں. چلیے آگے۔ چلیے بھائی، کس کی باری ہے؟ هل انت طویل، کیا آپ لمبے ہیں؟ لا انا قصیر. نہیں، میں چھوٹا ہوں. ہاں ٹھیک ہے، چھوٹا کہہ دیں، ناٹا کہنا تھوڑا سا خراب لگتا ہے نا، اس کے معنی وہی ہیں
لیکن ہم لوگ اردو میں جی کہیں تو وہ ایک برا لگتا ہے تو چھوٹا کہہ سکتے ہیں، اور مطلب وہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ من مسرور، جی اس کا کریں۔ کون خوش ہے؟ ہوں انا انا مسرور مسرور، ہاں میں خوش میں ہوں۔ خوش ہوں چلیے اب یہ جو خالی جگہ ہے اس کو بھریے۔ أنا ولد، ترجمہ میں بھی لڑکا کیجیے۔ ہوں۔ بہت اچھا ماشاءاللہ۔ آگے آگے 2 نمبر نیچے اسی کے ہے، اس کو کون بھرے گا؟ أنت مدرس، ذالک آپ مدرس، ایک ٹیچر ہیں۔ ٹھیک ہے، انت مدرسن آپ مدرس ہیں، ذالک مدرسن وہ مدرس ہیں، وہ ٹیچر ہیں، وہ استاذ ہیں، ٹھیک ہے، دونوں کا صحیح ماشاءاللہ۔ آگے تیسرا نمبر بتائیے بھائی۔ هذا مسجد، یہ هذا مسجد مسجد، ہے۔ یہ مسجد ہے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ چلیے آگے چوتھا نمبر بتائیے بھائی۔ ذلك منزدة. پھر سے بتائیے۔ نہیں، ذلك مكتب. ذالک مکتب، ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ من زدتن کیوں نہیں آئے گا؟ فیمیل ہے۔ وہ فیمیل ہے اور یہ ذالکا میل ہے نا، ٹھیک ہے چلیے آگے۔ أنا عاتقة. أنا تلميذ، ٹھیک، بہت اچھا، میں عاتقہ ہوں، انا تلمیذ، میں اسٹوڈنٹ ہوں، ٹھیک ہے بہت اچھا۔ انت، انت مدرس. ہاں آپ ٹیچر ہیں، ٹھیک ہے بہت اچھا ماشاءاللہ۔ اب دیکھیے یہ جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے اس کو ہم لوگوں نے پڑھ لیا، سمجھ لیا، اب آگے کا کیا کام ہے کہ ہم اس کو اپنی بول چال میں لے کے آئیں اور اس کے جیسے اور جملے بنائیں، تو یہ اور ہمارا پکا ہوگا۔ جیسے دیکھیے مثال کے طور پہ میں سوال کر رہا ہوں آپ سے، ابو طلحہ آپ بتائیے، چلیے پہلے افضل بھائی آپ بتائیے، من انت، ان تینوں کے علاوہ کوئی اور جواب دیجیے گا، یہاں پہ جو 3 لکھا ہے ان 3 کے علاوہ کوئی اور جواب دیجیے۔ من انت، افضل بھائی ہے نہیں کیا شاید؟ چلیے اور کون دے گا جواب بھائی، چلیے بتائیے۔ أنا حافظ القرآن انا الكريم۔ ٹھیک ہے، انا حافظ، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اب اگلا سوال ہے، هل انت مسلم؟ جی بتائیے کون جواب دے گا؟ نعم أنا مسلم. هل انت مؤمن؟ نعم أنا مؤمن۔ ہاں ٹھیک ہے، ایسے ہی هل انت کافر؟ لا أنا لا، مسلمة. لا، آگے لا کے بعد انا، أنا مسلمة. ہاں، مسلم، لا انا مسلمۃ، لا انا مسلم، لا انا مؤمن، لا انا مؤمنۃ، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح آپ یہ جو دیکھیں یہ ہمیں صرف 2 4 ہیں مثال کے لیے سمجھنے کے لیے کہ اس جیسی بات اگر ہمیں کہنی، آپ کون ہیں، آپ کون ہیں، من انت آپ کون ہیں، انا مسلم میں مسلمان ہوں، انا مؤمن میں ایمان والا ہوں، هل انت مؤمن کیا آپ ایمان والے ہیں، نعم انا مؤمن، هل انت کافر، لا انا مؤمن، لا انا مسلم، تو اس طرح جواب دینا ہے۔ هل انت کبیر کیا آپ بڑے ہیں، تو جواب دیجئے۔ نعم نعم أنا كبيرة. ہاں ٹھیک، جی میں بڑی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو هل انت طویل، هل انت طویل، اچھا جب سامنے ہمارے کوئی آ، مذکر ہو، لڑکا ہو تو ہم انتا انتا کریں گے، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی مؤنث ہو لڑکی ہو تو انتی لے کے آئیں گے، لیکن اس چکر میں آپ زیادہ نہ پڑھیں، انتا اور انتی، انتا میں انتی بھی آ جاتا ہے لیکن انتی میں انتا نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور یہ ہر جگہ نہیں ہوتا ہے، جب کوئی ایسا معاملہ ہو جہاں پہ دونوں ہوں یا لڑکا لڑکی ہوں تو وہاں پہ لڑکے کو اگر صرف مخاطب کر لیا جائے اور لڑکی کو بھی مراد لے لیا جائے تو ہو جاتا ہے۔
اچھا، ہاں بتائیے، من مؤمن، من مؤمن، جی بتائیے۔ نحن نحن مؤمنون. ہاں نحن مؤمنون، ٹھیک ہے، نحن کا مطلب ہم ہوتا ہے۔ اچھا، من صحابی، جی جواب دیجئے، کون دے گا؟ من صحابی، جی بتائیے۔ صحابی کا نام لینا ہے کیا؟ ہاں جی، کسی بھی صحابی کا نام لگا کے صحابیون کہہ دیجئے۔ معاذ بن جبل. ہاں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ صحابی، صحابی. ٹھیک ہے۔ اور اگر ادب سے کہنا ہے تو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ صحابی۔ من نبی، محمد نبی. ہاں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی، نبینا۔ تو اس طرح یہ جو آپ کے سامنے ہے، اس سے الگ ہٹ کے آپ کو بنانے ہیں اسی کے طرز پہ۔ کون خوش ہے، ٹھیک ہے، کون غمگین ہے، اور کون پریشان ہے، کون ہنس رہا ہے، کون رو رہا ہے، کون کھا رہا ہے، من آکل، من ضاحک، من باکیون، اسی طرح اور جو بھی آپ کے ذہن میں آئے، کون چل رہا ہے، من ماشی، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو اپنے ذہن میں جو بھی آئے اس کی عربی ڈھونڈ کے آپ بنائیے، یا پوچھ کے بنائیے، یا آپ کی اور کتابوں میں عربی گزر چکی ہے اس کو سامنے رکھ کے بنائیے، ٹھیک ہے۔ چلیے اب آگے چلیے، اب اگلی بار سے سوال بھی آپ کو ہی بنانے رہیں گے اور جواب بھی آپ کو، انشاءاللہ۔ چلیے، الدرس الثالث پڑھیے۔ واقف، اس ہاں، کا مطلب کیا ہوگا مفتی صاحب؟ واقف، یعنی کھڑا ہوا، ایک شخص کھڑا ہے اس کو بھی واقف کہہ سکتے ہیں، اور اسی طرح ایک شخص ٹھہرا ہوا ہے اس کو بھی واقف کہہ سکتے ہیں۔ وہ ہوتا ہے نا وقوف عرفہ، تو حج میں ضروری ہے جو وقوف عرفہ، اس کو کہتے ہیں، یعنی عرفہ میں ٹھہرنا، عرفہ میں رکنا، یہ وہی واقف ہے اسی سے۔ تو واقف ہو گیا کھڑا ہوا، ٹھہرا ہوا، اور جالس ہو گیا بیٹھا ہوا۔ چلیے، اچھا ٹھیک ہے، چلیے اب یہ آگے والا دیکھ کے آئیے گا۔ ایک بار ایسا کریے کہ اس کو پڑھ لیجئے سب لوگ، اور پھر کل اس کا ترجمہ ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ایک بار آج پڑھ لیجئے سب لوگ، بس ایک ایک ٹکڑا سب لوگ پڑھیے جلدی جلدی۔ جی شروع، واقف، جالس. جالس، آگے، مفتوح، مفتوح، آگے پڑھیے۔ چلیے میں نام لے رہا ہوں، کھٹک جدید، پڑھیے گا سب لوگ۔ جدید عمیر نے پڑھا، قدیم ابو طلحہ، قدیم. آگے افضل بھائی، مفید، عمیر، عاطفہ، جيد، جيد، عاطفہ، ردی. عاتکہ، التلميذ واقف. سر، جی جو آپ وقوف عرفہ کا کہہ رہے تھے وہ آپ کی آواز کٹ گئی تھی، دوہرا دیجیے. بس وقوف کا مطلب ٹھہرنا ہے نا، بس یہ بتا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ چلیے جی. آگے پڑھیے، رشدہ، المدرس جالس. ہاں، المدرس جالس، اچھا ایک بات، چلیے پڑھنے میں یہ فائدہ ہو گیا، ایک بات اور بتا دے رہے،
جب بھی کسی بھی لفظ کے شروع میں، کسی بھی کلمے کے شروع میں الف لام آ جائے گا تو اس کے آخر میں تنوین نہیں آئے گی، اور جب کسی لفظ کے شروع میں الف لام نہیں آئے گا تو اس کے آخر میں اکثر تنوین آتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہر وقت نہیں لیکن زیادہ تر آتی ہے، اور اگر الف لام شروع میں آ گیا تو اکثر تنوین نہیں آتی ہے، بلکہ زیادہ تر نہیں آتی ہے، آتی ہی نہیں ہے، اور الف لام نہیں آیا تو زیادہ تر تنوین آتی ہے۔ چلیے تو اب آگے پڑھیے۔ ہاں جی، کس کی باری تھی؟ ابو طلحہ۔ الولد صغير. افضل بھائی۔ الرجل طويل. عمیر۔ ال- التلميذ مسرور. تلمیذ مسرور۔ عاطفہ۔ الطفل قصير. عاتکہ۔ الباب مفتوح. رشدہ۔ الكرسي جديد. جدید۔ جديد. ابو طلحہ۔ المكتب قديم. افضل بھائی۔ الكتاب مفيد. عمیر۔ عاطفہ۔ القلم جيد. جیدن۔ آپ اتنی دیر مت لگایا کریے بھائی، چلیے آگے۔ عاطفہ آپ پڑھیے۔ استاد جی بول رہا تھا مائک بند تھا. تو آپ سب لوگ کھٹاکھٹ کھولتے ہیں نا، اور کھٹاکھٹ کھول کے جلدی سے پڑھا کریے، اس والی باری میں نہیں کہہ رہے ہیں، یہ تو ہر بار ہو جا رہا ہے نا۔ چلیے عاطفہ آپ پڑھیے۔ الورق رديء. ہوں چلیے آگے۔ عاتکہ۔ تلميذ. التلميذ ولد دیکھیے وہ جو وہاں پہ بتا رہے تھے ہم، وہی ایک طرح کا فرق پڑھنے میں ابھی ہے، جو ہم نے پڑھنے میں بتایا تھا کہ الف لام نہیں ہے شروع میں تو اخیر میں تنوین ہے، اور یہاں شروع میں الف لام ہے تو اخیر میں تنوین نہیں ہے۔ اچھا چلیے، تلمیذ، التلمیذ، ولد، الولد۔ چلیے آگے رشدہ۔ رجول. الرجول. دیکھیے الف لام نہیں ہے جس میں، اس میں تنوین پڑھنی ہے، رجلن، رجلن، اور جس میں الف لام ہے اس میں رجول. تنوین، ہاں اس میں تنوین نہیں پڑھنی، الرجل، بس۔ پڑھیے پھر سے۔ رجول. الرجول. ہاں رجل، الرجل۔ چلیے آگے پڑھیے بھائی ابو طلحہ۔ باب. ہم، الباب. ہاں آگے افضل بھائی۔ كرسي. الكرسي. ہاں آگے عمیر۔ مکتب المکتب. مکتبن، جس میں الف لام نہیں ہوگا اس میں تنوین رہے گی، اور جس میں الف لام ہوگا اس میں تنوین نہیں رہے گی۔ مکتبن، المکتبو۔ چلیے آگے۔ عاطفہ۔ کتاب الکتاب. ہاں آگے اس کے كتاب عاطفہ الكتاب. پڑھیے، آگے والا۔ كتاب. قلم القلم. عاتکہ۔ ورق. الورق. ہاں آگے رشدہ۔ یہ من سوال، واقف. ومن واقفن، من ہے من. من جی واقف. ہاں من واقفن، آگے یہ التلمیذ واقف. ہاں التلمیذ واقفن۔ چلیے آگے ابو طلحہ۔ من جالس. ہم، المدرس جالس. آگے افضل۔ هل
التلميذ جالس. ٹھیک، بہت لا. اچھا. التلميذ واقف. ہاں دیکھیے یہ حل تھا نا، حل. حل مطلب کیا ہے نا، تو لیکن حل پہ جزم تھا اور الف لام پہ بھی جزم تھا. تو جب دونوں پہ جزم ہے تو اب ایک کو حرکت دی جائے گی، اور حرکت اکثر پہلے والے کو دی جاتی ہے، اور جو حرکت دی جاتی ہے وہ زیر ہوتی ہے وہ حرکت. تو حل کیا ہو گیا، حلت ہو گیا، حلت تلمیذ جالسن. آگے پڑھیے عمیر. هل المدرس واقف؟ ہوں جواب. المدرس جالس. عاطفہ. كيف الكرسي؟ الكرسي جديد. عاتکہ. كيف القلم؟ القلم جيد. ٹھیک ہے، یہ قلم القلم، رجل الرجل، کتاب الکتاب، اس کو آپ بھر کے لائیے گا. اچھا، اور یہ پورا تیسرا سبق آپ کو سمجھ میں آئی گیا ہوگا. اس کا ترجمہ وغیرہ کل کیا جائے گا انشاءاللہ.